بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مدینے میں رہنے والے دو ایسے یہودیوں کا واقعہ بیان کریں گے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر رسول کریم کے حکم کے مطابق انہیں سزائے موت دی گئی۔ اعلان رسالت کے بعد سے لے کے ہجرت تک صرف قریش سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختلاف اور جھگڑا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں جو یہودی تھے وہ بھی پیغمبر کے دشمن ہو گئے۔ جنگ بدر ہونے تک یہودیوں کو اطمینان تھا کہ یہ جو مسلمان لٹے پٹے غریب غربا ہیں، جب کبھی قریش ان پر حملہ کریں گے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جنگ بدر جب ختم ہوئی اور نتیجہ الٹا نکلا کہ مسلمانوں کو تو کیا نقصان ہوتا، الٹا قریش کے گھر گھر میں ماتم ہونے لگا۔ اب یہودی بہت پریشان اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی سازشوں کو بڑھا دیا۔ چنانچہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بنو قینقاع نامی یہودی قبیلے نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی اور پیغمبر کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔ اب وہ قبیلہ تو مارا گیا، ادھر پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف ہیں۔ شادی ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق دو یہودی ہیں جن کی گستاخیاں اور جسارتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ویسے تو سارے یہودی پیغمبر کے دشمن ہیں، لیکن یہ لوگ دشمنی رسالت کی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو ایک عام اخلاقی حدود ہیں ان کو بھی انہوں نے توڑ دیا ہے۔ ان میں سے پہلے کا نام کعب ابن اشرف ہے۔ جیسے ہی شادی کا مسئلہ ختم ہوا، یہ شادی ذی الحجہ میں ہوئی، محرم اور صفر گزرا، ربیع الاول آیا۔ ربیع الاول کی 14 تاریخ کو کعب ابن اشرف ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا پیغمبر اسلام کی اجازت سے۔ اس کا واقعہ کیا تھا وہ سن لیجئے۔ کعب ابن اشرف انتہائی بہترین شاعر، انتہائی بہترین مقرر اور انتہائی مالدار شخص تھا۔ اصل میں یہ شخص بھی عجیب تھا۔ عربوں میں ایسے رشتے ہوتے نہیں تھے جیسے اس کے ہاں ہو گئے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ عرب عرب میں شادی کرتا ہے، عجم عجم میں شادی کرتا ہے، مگر یہ ان چند آدمیوں میں سے ہے کہ جس کی ماں یہودن تھی اور اس کا باپ عرب تھا۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ طے تھا۔ حاتم طائی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اسی قبیلے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام اشرف ہے۔ بعض کاروباری وجوہات کی وجہ سے مدینے کے ایک یہودی قبیلے سے اس کی دوستی ہو گئی اور اس نے بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تیز ترار۔ چنانچہ قبیلہ بنو نذیر کو یہ نوجوان اشرف بہت پسند آیا۔ اس سے کہا کہ چھوڑو اپنا قبیلہ، آؤ ہمارے ساتھ مدینے میں رہ جاؤ۔ مدینے میں یہ رہ گیا اور اتفاق سے اسی قبیلے کا سردار جو یہودیوں کا مذہبی رہنما بھی تھا اور اتنا مالدار تھا کہ اس کا نام تھا تاجر الحجاز، یعنی حجاز کا سب سے بڑا تاجر۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس اشرف سے کر دی۔ بہرحال ماں ہے یہودن اور باپ ہے ایک تیز ترار عرب۔ ان کے ہاں کعب نامی بیٹا پیدا ہوا۔ یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ بیٹا اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوشیار، چالاک اور تیز ترار نکلا، اور اس نے یہودیوں کے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہودی علماء کو ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں تو عوام بھی ہماری بات مانے گی۔ اس کا باپ تو یہودی نہیں ہے، ماں یہودن ہے۔ اس نے تمام یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یہودی علماء کے ماہانہ وظیفے مقرر کیے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے۔ جب پیغمبر مدینے کے اندر آئے تو ایک مرتبہ سارے مدینے کی توجہ رسول کی جانب ہو گئی۔ کعب ابن اشرف جو ایک طرح سے اپنی سرداری کا انتظام کر رہا تھا کہ یہودیوں سے نکل کے مدینے کے کافروں کو بھی اپنے ساتھ میں لاؤں، یہ دیکھ کے جل بجھ گیا۔ اور پھر اگلے مہینے جب یہودی علماء اپنے وظیفے لینے آئے، اس نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا یہ جو مدینے میں نیا آدمی آیا ہے تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہودی علماء نے کہا کہ ہاں، ہم اس سے ملے ہیں۔ کعب کہتا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور یہ نبی ہم کو بالکل ویسا ہی محسوس ہوا۔
یہ جو سنا کعب ابن اشرف نے تو اس نے کہا، اچھا تم اس کی حمایت کر رہے ہو، جاؤ واپس جاؤ، تمہارے سارے وظیفے بند، ایک پائی نہیں ملے گی۔ علماء یہود واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب 1 مہینہ فاقے میں گزرا، پیٹ کی مار تو بری مار ہوتی ہے، آپس میں مشورہ کیا کہ ارے اس کی وجہ سے ہمارا روزگار بند ہو گیا ہے، وہ جو نیا نبی آیا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ کعب تو ہمیں کچھ دیتا ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کر کے کیا لینا؟ چنانچہ اگلے مہینے سب واپس آئے کعب ابن اشرف کے پاس اور کہا کہ اے کعب، ہم سے غلطی ہو گئی، پچھلے مہینے تم نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا، ہم بہت جلدی میں تھے، چنانچہ بغیر سوچے سمجھے ہم نے جواب دے دیا تھا۔ اب پورا مہینہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور تحقیق کی، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کے آنے کا تورات میں تذکرہ ہے یہ وہ نبی نہیں ہے۔ کعب نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پورے وظیفے بحال، پچھلے مہینے کا بھی لے جاؤ، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد انہیں یہودی علماء کے ذریعے سے یہودیوں کو اور بہکانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ مکے کے کافروں سے بھی اس کا رابطہ ہے کہ جلدی کرو، اس آدمی کو مضبوط نہ ہونے دو، طاقتور نہ ہونے دو۔ بدر کی لڑائی ہوئی، یہ ایک مرتبہ بغلیں بجانے لگا کہ اب تو مسلمان ختم، لیکن وہاں ہو گیا بالکل الٹا نتیجہ۔ اتنا یہ دشمن اسلام ہے کہ اس کے بعد 40 ساتھیوں کو لے کر یہ مکہ گیا، ابو سفیان کا مہمان بنا، اور ایک ایک آدمی کے گھر میں پرسے کے لیے گیا جو بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بھول بھی جائے تو یہ اسی لیے گیا کہ کوئی آدمی بھول نہ پائے۔ ایک ایک کے گھر میں گیا، پرسہ دینے لگا، تمہارا بیٹا اس آدمی نے مروا دیا، تمہارا بھائی اس نے مارا، تمہارا شوہر اس نے مارا، بڑا افسوس ہوا۔ ایک ایک کو پرسہ دیا، اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ زبان کا بڑا تیز ترار اور بہترین شاعر تھا، پرسہ بھی دے رہا ہے، شعر و شاعری بھی کر رہا ہے۔ شعر و شاعری تو ویسے ہی آدمی کے جذبات کو بھڑکا دیتی ہے، چنانچہ سارے مکے کے کافروں میں جن کا جوش ٹھنڈا بھی پڑنے لگا تھا، اس کی شاعری کی وجہ سے ایک آگ لگ گئی۔ اتنا اس نے لوگوں کو جوش دلایا کہ ایک مرتبہ سب گھروں سے نکل آئے، سب کو لے کے یہ خانہ کعبہ تک پہنچا، اس کے پردے کو پکڑوایا، سب سے قسم دلوائی کہ قسم کھاؤ اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے جس نے تمہارے وارثوں کو مارا ہے۔ یعنی ایک قسم کا اس نے مکہ کے اندر ایک شور، ایک ہنگامہ، ایک طوفان برپا کر دیا، پورا مکہ ایک دفعہ ہل کے رہ گیا اس کی وجہ سے۔ ربیع الاول کا واقعہ ہے، چنانچہ اس کے 5 مہینے کے بعد مکے والے احد میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ اتنا زیادہ اس نے جوش والا ماحول وہاں پہ پھیلا دیا، اور اس کے بعد پھر واپس آیا مدینے میں۔ اب جو واپس مدینے میں آیا تو اس نے ایک خباثت نفس کا مظاہرہ اور کرنا شروع کر دیا۔ یہ اب تک پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتا تھا، شعر کہہ کہہ کے پھیلاتا تھا۔ اب اس نے قابل احترام مسلمان عورتوں کا نام لینا شروع کیا، اور ان کے بارے میں انتہائی بیہودہ اور فحش قسم کے اشعار کہنا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ اس نے مکہ میں ہی شروع کر دیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لبابہ بنت الحارث، جن کو ام الفضل بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی اس نے بیہودہ اور توہین آمیز اشعار کہے۔ اس نے ان اشعار میں فحش الفاظ استعمال کیے جو کہ عربی شاعری میں خواتین کو بدنام کرنے کا روایتی ہتھیار ہوتے تھے۔ جناب ام الفضل کے بارے میں بیہودہ قصیدہ اس نے مکہ میں ہی کہا، اور مدینے میں آ کے تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانان مدینہ میں مدینے کے پرانے باشندے جن کو انصار کہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور ان سب کو یہ زمانہ جاہلیت سے ہی جانتا ہے۔ چنانچہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن، کسی کی ماں، ہر ایک کی توہین شروع ہو گئی، اور پھر پیغمبر اسلام کے خلاف جو کچھ شاعری کرتا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس نے ایک دن سازش یہ کی کہ میں رسول کو ایک دن اپنے گھر میں دعوت دے کے بلاؤں گا، اور آدمیوں کو چھپا کے رکھوں گا کہ ایک دم ان پہ حملہ کر کے قتل کر دینا، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی۔
پیغمبر نے اس دعوت کو رد کر دیا، لیکن اب اس کے مظالم اور اس کی بے ہودگیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں۔ البتہ ابھی پیغمبر اسلام انتظار کر رہے ہیں جہاں تک کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 اور 61 نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ یہ سب لعنتی ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں گے۔ مفسرین جیسا کہ ابن کثیر اور طبری نے لکھا ہے کہ یہ آیات مدینہ کے منافقین، یہودی فتنہ پروروں اور اشتعال انگیزوں کے بارے میں نازل ہوئیں، جن میں کعب بن اشرف، ابو رافع اور ان جیسے اور لوگ شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے، گستاخیاں کرتے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اکساتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ آیتیں مسلمانوں کو سنائیں۔ مسلمان جو بیٹھے ہیں ان میں ایک جوشیلے نوجوان محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول، یہ آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے گستاخ کو سزا دینے کی اجازت دی ہے۔ پیغمبر نے کہا، ہاں۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں آگے بڑھ کے کوئی قدم اٹھاؤں تو آپ کی طرف سے تو کوئی ناراضگی یا رکاوٹ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا، نہیں، تم جو بھی دین کے لیے کام کرو نیک ہے، لیکن ایک دفعہ سعد ابن معاذ سے مشورہ لے لینا۔ سعد ابن معاذ ایک بہت ہی بزرگ، تجربے کار اور ہوشیار شخصیت ہیں۔ محمد ابن مسلمہ کا تعلق بھی قبیلہ اوس سے ہے۔ پہنچے اپنے سردار کے پاس، انہوں نے کہا، دیکھو یہ کعب ابن اشرف اپنی حفاظت کے لیے بہت انتظام رکھتا ہے، تو ایک دم سے تم اس پہ حملہ نہ کرنا، تم بھی مارے جاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ تنہائی میں اس سے ملاقات کا موقع ملے۔ اچھا، محمد ابن مسلمہ جوش جوانی میں تلوار لے کے اس پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، خود بھی مارے جاتے اور باقی مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا۔ چنانچہ سعد ابن معاذ کے مشورے نے ذرا ان کو چونکا دیا، کیونکہ بزرگ شخصیت ہیں۔ چنانچہ ان کے مشورے کو اہمیت دی، کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں۔ اپنے 4 دوستوں کو جمع کیا، ان میں ایک ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ ابو نائلہ جو ہیں اس خبیث ملعون دشمن رسول کعب کے بہت پرانے دوست ہیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے رضائی بھائی ہیں۔ بہرحال بھائی ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوست تو بہت ہی گہرے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ذرا کھنچاؤ ہوا تھا۔ محمد ابن مسلمہ نے ان کو خاص طور پہ بلایا، 4 دوست بلائے اپنے، 5 کا گروپ بنا اور ان میں سے ابو نائلہ سے کہا کہ تم اس میں کچھ کر سکتے ہو، آؤ ہم کوئی منصوبہ بنائیں۔ منصوبہ بن گیا اور ابو نائلہ کو بھیجا گیا کہ تمہارا دوست ہے، اس سے جا کے ملاقات کرو۔ ابو نائلہ آئے کعب ابن اشرف کے پاس دن کے وقت۔ اس کی حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ، اس کا قبیلہ، اس کے غلام سب ہیں، لیکن انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کیونکہ دوست ہیں۔ آئے اور آ کے جو طریقہ ہوتا ہے مزاج پرسی کر کے بیٹھ گئے۔ چہرے پہ ذرا پریشانی کے آثار ہیں۔ کعب نے خود ہی سوال کیا کہ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ہم ایک مصیبت و پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ مکے سے ہم نے اس شخص کو رسول سمجھ کے دعوت دے کے بلایا ہے، لیکن آج نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے سارا عرب ہمارے خلاف ہے۔ ہم کس سے مقابلہ کریں؟ ہم بہت اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مسلسل وہ ہم سے مطالبے کرتا رہتا ہے کہ ہمیں صدقہ دو، کیونکہ زکوٰۃ اسی سال واجب ہوئی اور زکوٰۃ کو عرب صدقہ کہتے ہیں، تو ہمیں صدقات دیتے جاؤ، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ کعب نے سنا تو خوش ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس کے مطلب کی بات ہے۔ کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی دیکھنا اور کیا کیا ہونے والا ہے اور کتنی مصیبتوں میں پھنسو گے۔ کہا کہ بس اب اس سے اندازہ کر لو کہ ہمارے قبیلے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ تم مالدار ہو اور ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے، اگر تم ہمیں کچھ گندم مستعار دے سکو تو ہم بعد میں ادائیگی کریں گے۔
کعب ابن اشرف بہت زیادہ خوش کہ ایک مسلمان مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے اور ایک مستعار کی مدد مانگنے آیا ہے۔ کہا کہ گندم تو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کچھ رہن یعنی گروی رکھنا پڑے گا۔ کہا کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم رہن رکھیں، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ اب اس کا جواب سنیے گا جو بتا رہا ہے کہ یہ اندر سے کتنا خبیث ہے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن رکھوا دو، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بیویاں ہیں، انہیں رہن رکھوا دو۔ اب دل میں تو جو حالت ہوئی ہو، لیکن ابو نائلہ نے کنٹرول کیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ایسے حسین و جمیل اور نوجوان ہو، ہمیں پھر اپنی عورتوں کی وفا پہ بھی یقین نہیں رہے گا۔ اچھا تو ایسا کرو اپنے بچوں کو رکھوا دو۔ کہا کہ بچے رکھوائیں گے تو سارا عرب ہمیں تانے دے گا کہ گندم کے لیے بچے بیچ دیے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے پاس آج کل ہتھیار بہت ہیں، یہ اسلحہ ہم تمہارے پاس گروی رکھوا سکتے ہیں، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج کل کے حالات میں اسلحے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسلحہ گروی رکھوانے کو تیار ہیں۔ کعب نے سوچا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، پھر مکے والوں کے جتنے کے امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، اسلحہ لاؤ۔ کہا کہ اسلحہ دن کے وقت تو نہیں لا سکتے، وہ دیکھ لے گا، یعنی رسول۔ ہم رات کے وقت چپکے سے اسلحہ لا کے تمہیں دیں گے۔ بات طے پا گئی۔ واپس آئے ابو نائلہ محمد ابن مسلمہ کے پاس، جن کو رسول نے انچارج بنایا ہے اس مہم کا۔ کہا کہ یہ بات طے پائی ہے۔ محمد ابن مسلمہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ دن میں حملہ نہیں ہو سکتا اور رات کو سب قلعہ بند ہو جاتے ہیں، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ اصل مقصد اسے گھر سے باہر نکالنا تھا۔ چنانچہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ رات کو یہ پانچوں دوست چلے۔ ربیع الاول کی 14ویں تاریخ تھی اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چنانچہ روشنی بہت تھی رات کے وقت بھی۔ پہنچے اس کے قلعے کے قریب جو اس وقت بند ہے۔ ابو نائلہ نے آواز دی، اے کعب ابن اشرف، ہم سامان لے کے آ گئے ہیں، باہر آؤ۔ کعب ابن اشرف کی نئی نئی ایک شادی ہوئی تھی۔ شادیوں کی تو ان کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے، تو حال ہی میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی بھی کی تھی عرب کی ایک ایسی لڑکی سے جسے خوشبو بہت پسند تھی۔ اس کے پاس بیٹھا بات چیت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، کھڑے ہو گئے سب۔ وہ جو نئی بیوی ہے اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرا دوست آیا ہے، اس نے بلایا ہے، اور میرا آج اس سے ایک وعدہ تھا، اس سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے گھبرا کے کہا کہ خدا کے واسطے آپ باہر نہ جائیے، اس لیے کہ مجھے اس کی آواز میں خون کی بو اور خون کی سرخی نظر آ رہی ہے۔ کعب ابن اشرف نے کہا کہ ارے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میں تو سارے یہودیوں کا سردار ہوں، اور یہ تو میرا پرانا دوست ہے، اور اگر یہ واپس چلا گیا تو جو میں نے سوچا ہے وہ مشکل ہو جائے گا معاملہ، مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ خیر بیوی روکتی رہی، لیکن کعب ابن اشرف نہ مانا اور قلعے کا دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ خیر یہ پانچوں دوست کھڑے ہیں، یہ درمیان میں آ کے کھڑا ہوا اور پوچھا کہ اسلحہ لے آئے؟ سب نے کہا کہ یہ دیکھیں تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اسلحہ ہے، لیکن اتنا سہانا سہانا موسم ہے اور اتنی چاندنی ہے اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آئیے کچھ دیر ٹہلتے ہیں۔ وہاں سے قریب میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر عجوز، یعنی بوڑھی عورتوں کا کنواں، وہاں تک چلتے ہیں، ذرا کچھ چہل قدمی کر کے واپس آ جائیں گے۔ چاندنی رات ہے، کنویں تک یعنی پانی تک جانا بہترین پکنک ہوتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ چلے۔ محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ اس پر اچانک حملہ کرنا تو مناسب نہیں، میں موقع پا کر اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا، جب بالوں کو پکڑ لوں تب تم حملہ کرنا۔ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، کنویں کے قریب پہنچے، منڈیر پر بیٹھ گئے، نیچے پانی ہے، پانی میں چاند کا عکس نظر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک بہترین موسم ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا قرضے ورضے کی بات تو ہوتی رہے گی،
بزنس تو زندگی بھر ہے، اس وقت تو آئیے کچھ گپ شپ تھوڑی دیر کریں۔ آپ کے جسم سے اس وقت بہترین خوشبو آ رہی ہے، خصوصاً بالوں میں۔ کعب ابن اشرف نے کہا کہ ہاں، میں نے عرب کی ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جو خوشبو کی انتہائی عاشق ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے آج بالوں میں خصوصی خوشبو لگائی ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اگر یہ خوشبو سونگھنے کا آپ مجھے موقع دے دیں، ہم جیسوں کی قسمت میں یہ خوشبو کہاں؟ کہا کوئی بات نہیں، سونگھ لو۔ یہ کہہ کے اپنے سر کو نیچا کیا اور ان کی ناک کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی سر نیچا ہوا، محمد ابن مسلمہ نے اس کے بالوں کو، جو بڑے بڑے زلفوں جیسے بال تھے، سختی سے پکڑا اور ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا، بچ کے نہ جانے پائے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلدی حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ تلوار چلائی، لیکن بہرحال دل میں ایک ڈر تو ہے، کیونکہ اتنا بڑا سردار ہے اور ہم یہودیوں کے محلے میں کھڑے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہر قوم کا محلہ ہی الگ ہوتا تھا، ان کے محلے میں کھڑے ہیں، ذرا آواز بلند ہوئی تو سب مارے جائیں گے۔ ایسے خوف اور گھبراہٹ میں جو ہاتھ چلائے تو اس کے اوپر تلواریں بہت ہلکی ہلکی لگیں، اور وہ بچا رہا اور نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ محمد ابن مسلمہ نے دیکھا تو جلدی سے جو ان کے پاس خنجر تھا، تلوار تو یہ پھینک چکے تھے بال پکڑنے کے لیے، ایک ہاتھ سے بال پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا اور اس کی ناک کے نیچے کئی بار اس طرح کیے کہ وہیں وہ چکرا کے گرا۔ آواز دی کہ اے میری قوم والو، میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر اس کی بیوی جو قلعے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، وہ بھی پکارتی ہے کہ اے بنو نذیر اور اے بنو قریظہ، ذرا جلدی سے آؤ، میرا شوہر مارا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے دیکھا کہ اچھے خاصے یہ وار ہوئے ہیں، چنانچہ یہ لوگ تیزی سے دوڑے اور جو عام راستہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے چلے، لیکن اس گھبراہٹ میں ان کے ساتھیوں میں سے ایک حارث ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے۔ روایت میں یہ ہے کہ بھاگتے بھاگتے محمد ابن مسلمہ نے خنجر سے کعب کے سر کو کاٹا اور کٹے ہوئے سر کو لے کے آئے خدمت رسول میں۔ صبح کا وقت قریب تھا، پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچے، یہ کٹا ہوا سر پیغمبر کے سامنے رکھا اور اپنے مشن کی کامیابی پہ بہت مسکرا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، آج تو تمہارے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یقیناً اتنا بڑا دشمن اسلام مارا گیا ہے، لیکن اے حارث تم کیسے زخمی ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول، میری ہی تلوار نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، سارا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اگلے دن کعب ابن اشرف کی قوم آ گئی، کہا کہ اے شخص، ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہوا تھا شروع میں کہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، تمہارے کچھ ساتھیوں نے ہمارے سردار کو مار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا سنو، یہ جو تمہارا سردار ہے کعب، یہ مسلمان عورتوں کی توہین کر رہا تھا شاعری کے ذریعے، دین خدا کا دشمن تھا، مکے کے کافروں کو مسلمانوں کے قتل پہ آمادہ کر رہا تھا، وہ یہ 3 قصور کرتا تھا، وہ واجب القتل تھا، اس کا کوئی خون بہا نہیں ہے، اور اگر تم زیادہ اس پہ اصرار کرو گے اور مجرم کا ساتھ دو گے تو تمہیں بھی مجرم مانا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی جان گئی تو گئی، ہم سے معاہدہ کیجئے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں گے۔ پیغمبر چونکہ کسی بے قصور پہ ظلم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں، نیا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تحریر کیا۔ اس کی 2 کاپیاں ہوئیں، ایک حضرت علی کے پاس رکھوائی گئی اور ایک کعب ابن اشرف کے ساتھیوں کے پاس۔ تو اس طرح یہ مسئلہ ختم ہوا۔ اب جب اوس والوں نے ایک دشمن رسول کو جو شاتم ہے، سب و شتم کرنے والا ہے، واصل جہنم کیا، تو خزرج جو دوسرا قبیلہ ہے اس کو بڑا رشک آیا کہ ایک دشمن رسول ہمارے ہاتھ سے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا، کاش ہمیں بھی یہ ثواب اور سعادت ملے، ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی دشمن رسول مارا جائے۔ اتفاق سے ایک دشمن رسول اس زمانے میں اور تھے تو بہت سارے، لیکن کعب کی طرح کا ایک اور انتہائی خبیث انسان ہے، البتہ اس کے پاس چونکہ شاعری اور تقریر کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے ذرا دبا ہوا تھا۔
لیکن اس کے پاس پیسہ کعب سے بھی زیادہ تھا، چنانچہ رسول کے خلاف اتنا پیسہ بانٹتا تھا کہ بہت سے لوگ خالی دولت کی وجہ سے رسول کے دشمن تھے۔ اس کا نام تھا ابو رافع، سلام ابن ابی الحقیق۔ یہ سلام مدینے سے دور خیبر کے قریب رہتا ہے۔ مدینے اور خیبر کے درمیان اس کا اپنا ایک قلعہ ہے۔ اتنا مالدار آدمی، ویسے تو پورے قبیلے کا ایک قلعہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک قلعہ ہے، بہت مضبوط قلعہ، اور یہ اور اس کا بڑا بھائی پورے یہودیوں کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ ان کا نام تھا تاجر الحجاز۔ ابھی آپ نے کعب کے واقعے میں سنا کہ کعب کے نانا کا نام تھا تاجر الحجاز۔ اب دولت ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے اور اس کا لقب ہو گیا تاجر الحجاز۔ یہ سلام کون ہے؟ سلام جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیور ہے۔ جناب صفیہ جو یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور ان کی یہودیوں میں شادی ہوئی۔ شوہر جب ان کا مارا گیا تو خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام نے جناب صفیہ سے شادی کی تھی، اور وہ ہماری ماں یعنی ام المومنین قرار پائیں۔ تو خیر، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب صفیہ پیغمبر اسلام کے حرم میں نہیں آئی تھیں، بلکہ اپنے یہودی شوہر کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کی شادی جناب صفیہ سے ہوئی اور دوسرا وہ سلام کہ جو انتہائی دشمن رسول ہے۔ خزرج کے نوجوانوں نے کہا کہ اوس کے نوجوان ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں، نیکی کے کاموں میں یہ جذبہ بہترین ہے، لیکن آپ نے اکثر گناہ کے کاموں میں لوگوں میں یہ جذبہ دیکھا ہوگا۔ خیر، مدینے کے خزرج کے نوجوانوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے جا رہے ہیں، ہمیں بھی کسی دشمن رسول کو ختم کرنا ہے۔ کون ہے دشمن رسول؟ سلام آئے پیغمبر کے پاس۔ یہ بھی 5 نوجوان ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے ان میں سے ایک کو سردار بنا دیا، باقی 4 کا، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آئے یہ لوگ، اللہ کے رسول، آپ نے وہ اوس والوں کو اجازت دی تھی، ہمیں بھی اجازت دے دیجئے سلام کے بارے میں۔ پیغمبر نے کہا، جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے، دشمن رسول ہے، ختم کرو اسے۔ اب چلے یہ لوگ۔ اچھا، ان کے لیے ایک مسئلہ تھا، وہ جو پہلے لوگوں نے قتل کیا وہ ایسے آدمی کو جو مدینے ہی میں رہتا ہے۔ مدینے کے 2 محلے ہیں، ایک مسلمانوں کا، ایک یہودیوں کا، لیکن یہ خزرج کے نوجوان جو جا رہے ہیں انہیں تو خیبر تک جانا ہے، البتہ پورے خیبر تک نہیں، آدھے راستے میں قلعہ ہے۔ خیر، دشمن رسول کو مارنا ہے۔ یہ 2 مہینے بعد کا واقعہ ہے، یعنی جمادی الاول کا، وہ ربیع الاول، یہ جمادی الاول۔ یہ 5 نوجوان چلے۔ جب پہنچے اس کے قلعے کے قریب تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ اب اس کے قلعے کا نقشہ ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو باہر کی بڑی دیوار ہے، اس کے اندر اس کا مکان ہے، مکان کا اپنا بھی دروازہ ہے جو بند ہے، اور قلعہ ہے اس کے چاروں طرف، بڑی سی دیوار ہے، وہ بھی رات کو بند ہے۔ آپ نے سنا کہ وہ سب سے مالدار یہودی ہے، چنانچہ اتنے غلام، اتنی کنیزیں ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے بڑھ کے کوئی موقع دیکھتا ہوں، جب کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تو تمہیں بلاؤں گا، ورنہ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کے عبداللہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو باہر کا دروازہ ہے قلعے کا، وہ بند ہونے کی آواز بلند ہو گئی، اور جو لوگ باہر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں سب کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ میں کیسے اندر جاؤں، چنانچہ میں نے دیکھا کہ دربان دروازے کے قریب آ گیا دروازہ بند کرنے کے لیے۔ میں اس طرح سے بیٹھ گیا کہ جیسے کوئی انسان رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تاکہ وہ مجھے دیکھے تو اسے کوئی تعجب نہ ہو۔ اب دربان ہر ایک کو تو نہیں پہچانتا، وہ سمجھا کہ یہ قلعے کا رہنے والا ہے۔ اس نے آواز لگائی کہ اے شخص، جلدی سے اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں، پوری رات باہر نکل جائے گی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ وہی بلا رہا ہے جس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی اندر گئے، دیکھا کہ اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا، اور جو اندر مکانات ہیں ان کی چابیوں کا گچھا ایک کیل کے اوپر ٹانک دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے چلا گیا وہ جو چوکیدار تھا جس کا کام صرف قفل دیکھنا تھا۔ میں ایک مرتبہ دیکھتا رہا،
اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو بیچ کا بڑا مکان ہے یہ سلام کا مکان ہے۔ واپس میں آیا، وہ جو کیل کے اوپر چابیاں لٹک رہی ہیں ان کو اتارا اور اس کے مکان کے قریب پہنچا۔ چھت کے اوپر سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اب جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ رات کو کوئی کتاب نہ پڑھیں یا کوئی ویڈیو نہ دیکھیں، تو عربوں میں بھی یہ طریقہ تھا سرداروں کا۔ ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ کوئی کہانی، کوئی داستان نہ سن لیں۔ لیکن اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، تو بڑے بڑے لوگ ملازم رکھتے تھے داستان گوؤں کو کہ رات کو ہم کو ایک کہانی سنانا، پھر جب ہم لوگ سو جائیں تو تم اپنے گھر چلے جانا۔ یہ ان کا کام تھا۔ تو کوئی آدمی اوپر کہانی سنا رہا ہے سلام کو، اور یقین ہو گیا کہ کہانی تو سردار ہی سن سکتا ہے، بیچارے غریب آدمی کی اتنی حیثیت کہاں ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہ وہی مکان ہے۔ انتظار کرتے رہے، جب دیکھا کہ اس کہانی سنانے والے کی آواز بند ہو گئی اور پھر اس کے اترنے کی آواز آئی، سمجھ گئے کہ اب سلام سو گیا ہے۔ وہ چابیوں کا گچھا ہاتھ میں ہے، چابیاں لگائیں، ایک چابی لگ گئی، اس کا گھر کھل گیا، اندر داخل ہوئے، ایک ایک کمرے کو دیکھتے چلے، سب کی چابیاں ہاتھ میں ہیں، سارے کمرے دیکھے، اس کی بیوی، اس کے بچے سب سو رہے ہیں۔ سیڑھیاں نظر آئیں، سیڑھیوں سے اوپر چڑھے، اوپر گئے تو وہ چھت کے اوپر بالا خانے پہ ٹھنڈی ہوا میں لیٹا ہوا ہے، ابھی ابھی سویا ہے، اور اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی بھی اس کے قریب سو رہی ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی تو کافی دیر سے سو رہی ہے، اس کی نیند گہری ہے، یہ تو ابھی ابھی سویا ہے کہانی سنتے سنتے۔ اب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ سوئے ہوئے آدمی پہ کیسے حملہ کروں، اسے بیدار کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے اتنے زور سے آواز دی کہ دوسرا جو گہری نیند میں ہے وہ جاگے نہیں، ہلکی نیند والے کی آنکھ کھل جائے۔ اے ابو رافع! میری آواز سن کے اس کی فوراً آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اندھیرا بھی بہت تھا چھت کے اوپر، یہ بھی پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ بیوی کہاں ہے، شوہر کہاں ہے۔ خیر، جیسے ہی وہ اٹھا کون ہے، ویسے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ابو رافع ہے۔ تیزی سے آگے بڑھا، تلوار کا وار اس کے اوپر کیا اور پیچھے ہٹ آیا۔ اس نے چیخ ماری، لیکن اس کی چیخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح جگہ تلوار نہیں لگی۔ اتنی دیر میں چاند چلا گیا اور مزید اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ میں نے سوچا کہ یہ زندہ رہا تو میرا مقصد ناکام ہو گیا۔ میں نے آواز بدلی، آواز بدل کے کہا کہ اے ابو رافع، کیا ہوا؟ وہ سمجھا کہ میری آواز سن کے میرا کوئی غلام میری مدد کے لیے آیا ہے۔ کہا کہ بڑھ کے مجھے سہارا دو، کسی نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اب جو اس نے یہ کہا تو میں اور اس کے قریب آیا، اور اب تو میں نے بالکل ٹھیک جگہ کے اوپر تلوار ماری اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اب اتنی دیر میں بیوی نے شور مچایا کہ میرا شوہر مارا گیا۔ ایک مرتبہ ہلچل شروع ہوئی، میں ڈر کے مارے تیزی سے اتر رہا تھا۔ آخری چند سیڑھیاں ہیں کہ میرا پیر پھسل گیا، میں گرا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب آگے نہ بڑھا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک پیر کے اوپر اچکتا ہوا میں آگے گیا، قلعے کا باہر کا دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ وہاں یہ شور سن کے میرے ساتھی آ چکے تھے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، اب جلدی سے مجھے اٹھا کے کسی دوسرے راستے سے مدینے لے چلو۔ مدینے میں خدمت رسول میں پہنچے۔ اللہ کے رسول مبارک ہو، دوسرا دشمن اسلام بھی رات کی تاریکی میں اس طرح مارا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا لیکن یہ تمہاری پنڈلی کو کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ٹانگ زندگی بھر کے لیے ضائع ہو گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ تم نے کیا کہا، میرے قریب آؤ۔ پیغمبر اسلام نے دعا کی، دعا کر کے ہاتھ پھیرا، اس طرح سے وہ ہڈی جڑی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی یہاں پہ ہڈی ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کعب ابن اشرف اور ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق، ایک کو اوس کے 5 نوجوانوں نے واصل جہنم کیا، ایک کو خزرج کے 5 نوجوانوں نے واصل جہنم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارے واقعات رسول کے زمانے میں پیش آئے ہیں۔
رسول نے اپنے حکم سے ایسے دشمنوں کو قتل کروایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والا چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں، وہ واجب القتل ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا اور یہ حکم لوگوں کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔